بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے امیر المومنین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کے حوالے سے، سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور آپ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، اس حوالے سے آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک معاویہ ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کا لقب، ایک لقب آپ کا ناصر لدین اللہ، یعنی اللہ کے دین کا مددگار، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ ایک لقب ہے آپ کا ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کا مددگار۔ آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے بعثت مبارکہ سے 5 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب، یعنی 5ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ عبد مناف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو عبد مناف پر جا کر جو ہے آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ آپ کے والدین جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ محترمہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فتح مکہ کے روز جو ہے یعنی 8 ہجری اور 629 عیسوی کو جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے ماموں جان ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو لہٰذا آپ جو ہے امت کے ماموں قرار پائے۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ کاتب وحی ہیں، یعنی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے، یعنی جو وحی کے الفاظ آپ اپنی زبان مبارک سے دہراتے، تو لہٰذا جو کاتبان وحی ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے کہ آپ بھی اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آپ کو شرف ملا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ان کے بارے میں آپ گفتگو کریں، کلام کریں، ان کا ذکر کریں تو خیر والے الفاظ استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو وحی لکھنے پر مامور فرمایا ہو تو اس کی امانت داری، صداقت کیسی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوگی، واضح ہوگی۔ آپ نماز سے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر جو ہے ابلیس نے دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو ابلیس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا تو کس کام کے لیے آیا؟ کہا کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھانا تھا، فجر کی نماز کے لیے آپ کو جگانا تھا۔ تو ابلیس سے آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ کب سے کام ہو گیا؟ تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے، دین سے روکنا ہے، اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، تو لہٰذا گناہوں کی میں مبتلا کرنا تیرا کام ہے، کب سے نماز کے لیے لوگوں کو اٹھانے لگا؟ تو لہٰذا ابلیس جو ہے ہیلے بہانے کرنے لگا کہ نماز سے میں محبت کرتا ہوں، میں تو پہلے سے نیک تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ نماز جو ہے وقت کے اندر ادا کر لیں، اور میں شروع سے ہی نیک ہوں، یا میں نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، اس طرح کے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے حقیقت حال معلوم کی، تو لہٰذا ابلیس نے آخر میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ اس قضا نماز یعنی کہ نماز کے قضا ہونے پر اتنا گریہ وزاری کرتے، اللہ کے حضور اتنا روتے، اتنا گڑ گڑاتے کہ آپ اس نماز کی قضا کی ادائیگی کرتے تو وہ قضا نماز کی جو ادائیگی ہے وہ ادا نماز سے 1000
1000 گنا زیادہ جو ہے یعنی کہ ثواب پا لیتی ہے آپ کی گریہ وزاری کی وجہ سے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں سے بغض و حسد کرتا ہوں، مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں کمانے سے میں روکوں، کیونکہ کئی ہزار گنا جب آپ کو ثواب مل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک نماز کا آپ کو ثواب مل جائے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو آپ کی نماز سے محبت، کہ نماز سے ایسی محبت فرماتے، ہم سب کو بھی چاہیے نماز کی پابندی کریں، وقت کے اندر نمازیں ادا کریں، مرد حضرات جماعت سے، خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری یہ بات آپ پتہ چلی کہ ابلیس ایسا مکار ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جب انسان کسی بڑی نیکی کی طرف جا رہا ہوگا تو یاد رکھیں شیطان کا یہ بھی وار ہے کہ بڑی نیکی سے روک کر چھوٹی نیکی میں انسان کو لگا دے گا تاکہ بڑا ثواب بندہ نہ پا سکے۔ تو اس بات کا بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور اس قصیدے کو پڑھ کر سنایا۔ حضور علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور اس خوشی میں آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک انہیں تحفتاً دی۔ تو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے اولاد سے جو ہے اس چادر کو 20,000 درہم میں جو ہے خرید لیا۔ تو آپ اپنے پاس اس چادر کو رکھتے اور آپ کے وصال کے بعد سلاطین اسلام نے اسے بطور تبرک جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت فرماتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی یعنی حضور کی قمیض مبارک، چادر، تہبند، اسی طرح منہ مبارک اور کچھ ناخن شریف آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی جب میرا انتقال ہو جائے انہی کپڑوں میں مجھے کفن پہنانا اور یہ منہ مبارک جو ہے میرے چہرے پر، میرے سینے پر جو ہے رکھ دینا، اسی طرح ناخن شریف بھی میرے چہرے پر اور میرے سینے پر رکھ دینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے آپ بے حد محبت فرماتے، اور کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور کی چادر مبارک جو ہے آپ کا کفن بنا۔ اسی طرح آپ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت فرماتے، بالخصوص اہل بیت اطہار سے جو ہے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بتایا کہ جب آپ گفتگو کرتے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی آواز میں گرج ہوتی، اور جب آپ تشریف لاتے تو آپ کے چہرہ مبارک سے وہاں اطراف میں جو ہے روشنی ہو جاتی۔ اسی طرح آپ جب سخاوت کرتے تو جس طرح بارش کے قطرے برس رہے ہوتے اس طرح آپ کی سخاوت ہوتی۔ تو اس طرح آپ کے لیے تعریفی جملے ارشاد فرما رہے تھے، تو کسی نے مجلس میں سے کہا کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نقوش علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش بھی آل سفیان سے بہت افضل ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے کس طرح محبت کا اپنی اظہار فرمایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شعر سناؤ، قصیدہ سناؤ، تو لہذا میں تمہیں 1000 جو ہے دینار دوں گا۔ تو لوگوں نے قصیدے سنانا شروع کیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو لہذا جب آپ کی شان میں قصیدے لوگ سناتے تو آپ بیان کرتے کہ آپ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، آپ کے اندر اس سے بھی زیادہ فضیلت موجود ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خود آپ مجلس میں شان بیان کر رہے ہیں کہ گرج والی آپ کی آواز ہوتی، روشن چہرے والے آپ ہوتے، آپ کی جو ہے آپ اللہ کی جو راہ میں دیتے تو آپ کی سخاوت دریا جو ہے بارش کے قطروں کی طرح ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
اچانک جو ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس رب ذوالجلال کی قسم میں علی سے بے حد محبت فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور علی کے درمیان اللہ تعالیٰ آزمائش پیدا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس آزمائش کے بعد؟ تو لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی اور اللہ پاک کی رضامندی اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اسی پر جو ہے علماء اسلام ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ تو ناظرین کرام، اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، ذرا غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو حضور نے امیر معاویہ سے یہ بات پوچھی کہ علی سے محبت کرتے ہو؟ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر حضور نے آگے کی خبر دی کہ تمہارے درمیان اللہ پاک آزمائش پیدا کرے گا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی معلوم کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ کی رضامندی اور جنت کا داخلہ۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو معاملات ہوئے یہ من جانب اللہ تھے، یہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے، ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسا ہونا تھا، لیکن دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کا ادب و احترام کرنا، دونوں کے لیے خیر والے جملے استعمال کرنا، دونوں کی تعظیم بجا لانا، دونوں کی شان کو بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، اور دونوں کو صحابی رسول ماننا ہم پر لازم ہے، اور دونوں جنت کے دونوں جو ہے جنتی ہیں، اس کا عقیدہ رکھنا بھی ہم پر لازم و ضروری ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، جو جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے کی خود قرآن شہادت دے رہا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ ایسی ہستیوں کے حوالے سے ڈسکس کر کے کسی ایک کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو دوسرے کے اندر نقص پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس بات پر میری غور کیجئے گا، کیا کل قیامت والے دن اللہ پاک ہم سے یہ بات پوچھے گا کہ بتاؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلافات ہوئے، اختلافات کی حقیقت کیا تھی اور کون حق پر تھا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے؟ کیا قبر میں یا قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو لہذا دونوں جنتی ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جب بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی زبان کو کھولیں تو خیر والے الفاظ استعمال کریں، ادب والے، تعظیم والے، تکریم والے، محبت والے، عشق والے الفاظ استعمال کریں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب الفاظ استعمال کریں تو ادب والے، تعظیم والے، تکریم والے، عشق والے، محبت والے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی الفاظ استعمال کریں۔ یاد رکھیں وہ تو جنتی ہیں، ہم ان کے لیے غلط جملے استعمال کر کے ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان در حقیقت ہمارا، یوں سمجھیے اگر چاند کی طرف کوئی رخ کر کے تھوکے تو وہ تھوک چاند پر نہیں چلا جائے گا بلکہ انسان کے منہ پر آئے گا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرنا، ان پر اعتراضات کرنا، ان کے لیے بے ادبی والے جملے استعمال
کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اپنی قبر میں آگ ڈلوا رہا ہوتا ہے، اپنی قبر کو اور آخرت کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدارا میری آپ سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، اس ویڈیو کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کے مابین بشری تقاضے کی وجہ سے یا ان کی تقدیر میں، مقدر میں، لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا مابین ان کے اختلافات کچھ ہونے ہیں، لیکن ان اختلافات پر ڈسکس کرنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، ان کے حوالے سے ہمیں تہ میں جانا، یہ ہم پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ ہم پر جو لازم ہے ہم اس چیز کی جو ہے خبر لیں۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیک اعمال بجا لائیں اور دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی کوشش کریں، یہ ہم پر لازم ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ادب والے جملے استعمال کرنا، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانا، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کا ذکر کریں تو خیر والے الفاظ استعمال کریں۔ تو لہذا بشری تقاضے کی وجہ سے مابین ان کی جو اختلافات ہوئے انہیں اس طرح ڈسکس کرنا، اس طرح گفتگو کرنا کہ ایک کی تعریف کریں، دوسرے کے لیے خراب جملے استعمال کر کے، یاد رکھیں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے فضل کو، فقہ کو اور علم میں سے کتنا کچھ جو ہے کھو دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے حوالے سے علماء کے مابین اختلافات ہیں، مختلف اقوال علماء نے بیان فرمائے، لیکن 22 رجب کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو 22 رجب آپ کا وصال ظاہری ہوا ہے اور آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کے لیے خوش نصیبی کہ آپ کے جسم مبارک پر جو کفن پہنایا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور اس چادر کو استعمال کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضور علیہ السلام کا کوئی بھی صحابی یا صحابیہ ہو یا اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، اس کے لیے ہم جب بھی گفتگو کریں تو ادب والے، تعظیم والے، تکریم والے، عشق والے، محبت والے ہی الفاظ استعمال کریں۔ ان کی توہین کر کے اپنے آپ کو اپنی قبر میں جہنم کی آگ ہرگز نہ ڈلوائیں، ان کی شان میں توہین کر کے اپنے نامہ اعمال کو ہرگز خراب نہ کریں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔